بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے سحری کا اہتمام کرنا، سحری کے لیے اٹھنا اور کچھ کھانا پینا، یہ ایک مستقل اور افضل سنت ہے۔ حدیث پاک میں ان روزہ داروں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے جو روزوں کے لیے سحری کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کا ہے، کہ ان کے روزوں میں سحری نہیں ہے اور ہمارے روزوں میں سحری ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ پاک نے میری امت کی سحری میں ان کے لیے برکت رکھ دی ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت اور برکت والا عمل ہے، لیکن ہم اس کو بعض دفعہ بے اہمیت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ آج کل جیسے ہمارے ہاں شہری زندگی میں معمول یہ ہے کہ رات کو تقریباً سونا ختم ہو چکا ہے، ہم پوری رات جاگتے ہیں، پھر فجر کے بعد جا کے آرام کی ترتیب بناتے ہیں، تو سحری میں کچھ کھانے پینے کا بالکل دل بھی نہیں ہوتا۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ سحری میں کوئی مستقل پیٹ بھر کے کھانا یا بڑا دسترخوان بچھانا ضروری نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے ایک گھونٹ پانی پی لیا یا دودھ پی لیا یا چائے پی لی یا کھجور وغیرہ کا استعمال کر لیا تو اس سنت نیت کے ساتھ کر لے، کوئی چیز معمولی سی استعمال کر لے، لیکن اس نیت سے کر لے کہ میری سحری کی سنت پوری ہو جائے، تو یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ سحری کو بھی کھجور سے شروع کرنا یہ ایک مستقل سنت ہے۔ ہم جب سحری کا آغاز کریں تو عام طور پہ افطار میں تو یہ بات یاد ہوتی ہے کہ بھئی افطار کھجور سے کرنا ہے، لیکن یہ بھی سنت مسئلہ ہے کہ سحری کا آغاز کرنا، ابتدا کرنا اور شروع میں کھجور کا استعمال کرنا یہ بھی مستقل سنت ہے۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ پہلے انسان ایک کھجور کا دانہ استعمال کر لے، اس کے بعد پھر کچھ کھانا ہے پینا ہے اس کی ترتیب کر لے، تاکہ یہ سنت بھی پوری ہو جائے۔ اسی طریقے سے سحری میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو بالکل آخری حصے میں سحری کرتے ہیں، یعنی سحری کرنے میں انسان تعجیل نہ کرے بلکہ تاخیر کرے۔ تاخیر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اتنا آخر تک چلا جائے کہ فجر کی اذان قریب ہو جائے، مقصد یہ کہ آخری حصہ، جیسے آج کل 4 بج کے کچھ کم و بیش 50 منٹ پر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، 4:48 پہ تقریباً، تو جیسے 4 بجے سحری کر لی، 4:15 بجے سحری کر لی، جو ایک آخری حصہ اس کا بنے گا، تو آخری حصے میں اگر ہم سحری کریں گے تو یہ سب سے زیادہ افضل سحری کہلائے گی۔ تو مقصد یہ کہ ایسا مہینہ ہے کہ ہمیں ایک ایک سنت اور ایک ایک عمل کی حفاظت کرنی، ہر سنت کا ثواب ہمیں حاصل ہو جائے، اس لیے سحری کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی کی آنکھ سحری میں نہ کھل سکے اور غفلت کی وجہ سے تاخیر ہو جائے، صبح آنکھ کھلے، تو یاد رکھیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سحری رہ گئی تو روزہ بھی نہیں رکھنا۔ بہت سارے نادان اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بھئی ہماری آنکھ سحری میں نہیں کھلی اس لیے ہم نے روزہ ہی نہیں رکھا، تو فرض روزے کو چھوڑ دیا صرف اس وجہ سے کہ سحری میں آنکھ نہیں کھلی، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک روزے کا چھوٹ جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اگر کبھی غفلت کی وجہ سے سحری میں آنکھ نہ بھی کھل سکے تب بھی انسان نیت کر کے اس دن کا روزہ لازمی رکھ لیا کرے۔